अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट कमर अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। व्यूवर्स, आज जिस मौजू पे आपसे बात करनी है वो एक इंतहाई अहम और समाजी मसला है और इन दिनों तो बहुत ज़्यादा बदकिस्मती से हमारे माशरे में आम हो चुका है। वो तलाक का मसला है। आए रोज़ हम सुनते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में तलाक हो रही है या कोई ना कोई खुला जाके थ्रू कोर्ट ले लेता है। तो हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा जो इस इशू है, इस पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। कोई उलमाए कराम जो हैं, कुछ उलमा की इसमें ये राय है कि जो 3 तलाक़ें हैं वो इकट्ठी प्रोनाउंस नहीं की जा सकती। कई उलमा का ये मौक़िफ़ है कि अगर 3 तलाक़ें आप इकट्ठी प्रोनाउंस कर भी दें तो वो एक काउंट होगी। कई उलमा का ये मौक़िफ़ है कि 3 तलाक़ें जो है वो प्रोनाउंस करने के बाद जो आपका निकाह है वो अपनी बीवी के साथ नहीं रहता और फ़ौरन ही जो है वो आपका निकाह बातिल हो जाता है। इसी मौजू को जो है वो हल करने के लिए, क्योंकि आए रोज़ हमें भी मुख्तलिफ कॉल्स मैसेजेस मौसूल होते हैं, कई लोग हमसे इस मसले के बारे में दरियाफ्त करते हैं, तो मैं आपको आज इस बारे में बताऊंगा कि हमारा मुल्की कानून इस बारे में क्या कहता है और तलाक देने का ऐन शरई और कानूनी असूल क्या है। इसके अलावा दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि अगर आपकी तलाक हो जाती है तो तलाक होने के बाद क्या हलाला जो है वो ज़रूरी है, या क्या आप अपनी बीवी जिसको आप तलाक दे चुके हैं उसके साथ आप निकाह कर सकते हैं, या क्या अगर आप उसके साथ दोबारा निकाह करना चाहते हैं तो पहले आपको हलाला करवाना होगा, या हमारे माशरे में जो एक हलाले का कॉन्सेप्ट बना हुआ है जो प्री प्लान्ड हलाला होता है, क्या वो कानून की नज़र में या शरीयत की नज़र में वैलिड है या नहीं। तो यहाँ 1961 में यही मसला जो है वो बहुत ज़्यादा अहम था और तब भी इस मसले को बहुत ज़्यादा हाइप थी। तो जनरल अयूब खान ने मुल्क के तमाम उलमाए कराम को इकट्ठा किया और तमाम मकातब फ़िगर के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें से बैठ के इसी मसले के ऊपर राय दरियाफ्त की। इसके अलावा तमाम तर जो मसाइल हैं, जैसे मेंटेनेंस है, खर्चा नानो नुफ़्का है, बीवी का, तो उस बारे में भी तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा से उन्होंने मुशावरत की। मुशावरत करने के बाद जो तमाम उलमा थे वो इस पॉइंट पर इकट्ठा हुए, मुत्तफ़िक हुए, तो तब उसे एक मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के नाम से पब्लिश किया गया और उसे तमाम मुल्क में लागू किया गया। तो आज आगे दोबारा उलमाए कराम में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। खैर, मैं आपको कानूनी तौर पर आगाह करूंगा कि कानूनी तौर पर तलाक देने का सही तरीक़ाकार क्या है। और उस टाइम 1961 में तमाम उलमा ने, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने किस ऐसी शराइत पर एक पॉइंट पे एग्री किया था कि ये तलाक देने का बिल्कुल सही और ऐन शरई तरीका है। तो इसमें मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 7 जो है वो इससे डील करता है। मैं आपके लिए वो पढ़ देता हूँ। सेक्शन 7 तलाक से डील करता है, जिसका पहला पॉइंट ये है कि एनी मैन हु विशेस टू डाइवोर्स हिज वाइफ shall as soon as may be after the pronouncement of the talaq in any form whatsoever give the chairman notice in writing or is having done so and shall supply a copy thereof to the wife। यहाँ पे जो पहला सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है कि जब भी कोई भी शख्स अपनी बीवी को तलाक देगा, खा वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो ज़बानी हो या वो रिटर्न में हो, चाहे वो 1 मरतबा हो या चाहे वो 3 मरतबा हो, तो वो उसे राइटिंग में लिख के चेयरमैन यूनियन काउंसिल को जो है वो भेजेगा और उसकी एक जो कॉपी है वो भेजेगा वो अपनी बीवी को। इसका दूसरा पॉइंट कहता है whoever contravenes the provision of the subsection 1 shall be punishment with the simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine may extend to 5,000 rupees or both। और इसी तरीके को राइज करने के लिए, जो कि उस वक्त के उलमा ने बताया था तमाम मकातब फ़िक्र के कि ये एक ऐन शरई तरीका है, उसे राइज करने के लिए और माशरे में तमाम जो गलत तरीक़ेकार तलाक देने के इम्प्लीमेंट हो चुके थे और मुख्तलिफ राय को ख़त्म करने के लिए
یہ ایک طریقہ کار بتایا گیا، اور پھر اس میں لا بنایا گیا کہ اگر کوئی شخص اسے فالو نہیں کرے گا تو اسے 1 سال قید اور 5,000 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ تیسرا اس میں save as provided in subsection 5 طلاق unless revoked earlier expressly or otherwise shall not be affected until the expiration of the 90 days from the day on which notice under the subsection 1 is delivered to the chairman۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی طلاق اپنی بیوی کو دیں گے، جیسا کہ سب سیکشن 1 میں بتایا گیا ہے کہ آپ یونین کونسل، چیئرمین یونین کونسل کو وہ ریٹرن میں بھیجیں گے اور اس کی ایک کاپی جو ہے وہ اپنی بیوی کو بھیجیں گے۔ تیسرے سب سیکشن میں یہی بتایا گیا ہے کہ جب آپ نوٹسز بھیجیں گے چیئرمین یونین کونسل کو اور اس کے بعد اس کی کاپی بھیجیں گے اپنی بیوی کو، تو 90 دن سے پہلے کبھی بھی آپ کی طلاق نہیں ہو سکتی۔ 90 دن کے بعد اگر آپ اسے پرسیو نہیں کرتے، آپ کا اس میں کوئی راضی نامہ نہیں ہوتا، ریکونسلیشن نہیں ہوتی، تو پھر جو ہے وہ آپ کی طلاق ویلڈ کاؤنٹ ہوگی۔ اس کے بعد سب سے جو یہاں پہ اہم اگلا سوال ہے جس نے ہمارے معاشرے میں اور بھی زیادہ خرابیاں پیدا کی ہوئی ہیں، within the 30 days the receipt notice of the under subsection 1 of the chairman shall constitute the arbitration councils for the purpose of the bearing about the reconciliation between the parties, and the arbitration council shall take all steps necessary to bring about such reconciliation۔ جب بھی آپ یونین کونسل کے چیئرمین کو نوٹس بھیجیں گے اور اس کی کاپی اپنی بیوی کو بھیجیں گے، تو چیئرمین یونین کونسل جو ہے وہ ایک آربیٹریشن کونسل کو تشکیل دے گا۔ وہ ایک وہاں پہ کمیٹی بنائی جائے گی جو میاں بیوی میں ہر طرح سے صلح کی جو ممکن وجوہات ان کے نزدیک ہوں گی وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ میاں اور بیوی میں 90 دن کے اندر اندر وہ راضی نامہ کروا لیں، اور اگر راضی نامہ نہیں ہوتا تو تب جو ہے وہ آپ کی طلاق جو ہے وہ مؤثر سمجھی جائے گی۔ لیکن اس میں بھی نیکسٹ جو ہے وہ آگے کچھ ایسی کنڈیشنز بتائی گئی ہیں جن میں طلاق جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوگی۔ If the wife be pregnant at the time of talaq is pronounced, talaq shall not effected until the period mentioned in the subsection 3 or the pregnancy whichever be later ends۔ کہ جب تک جو ہے وہ اگر آپ کی بیوی پریگننٹ ہے، وہ آپ کی پریگننسی ختم نہیں ہوگی تو تب تک بھی طلاق جو ہے وہ افیکٹڈ نہیں ہوگی۔ تو یہاں سب سے اہم مسئلہ جو ہے جس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گھر برباد ہو چکے ہیں اور ہم لاشعوری میں پتہ نہیں کیا سے کیا کری جا رہے ہیں، قانون کے ساتھ بھی اور شریعت کے ساتھ بھی۔ بیسیکلی میں نے آپ کو پہلے یہ بات شروع میں ہی بتایا کہ اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ میں آپ کو آج اسس کروں گا کہ قانونی طور پر کیا طریقہ کار ہے طلاق کا۔ اب یہاں پہ سب سے بہت اہم سوال ہے حلالے کا۔ ہمارے حلالے کے حساب سے بھی ہمارے معاشرے میں ہمارے علماء کرام کی مختلف آراء ہیں۔ کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ حلالہ بالکل ضروری نہیں ہے، کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ حلالہ ضروری ہے۔ ہر مکتب فکر کی اب تو اپنی اپنی رائے ہو چکی ہے۔ تو اس میں اب قانون کیا کہتا ہے؟ Nothing shall be debarred of the wife whose marriage has been terminated by the talaq effected under this section from remarrying the same husband without intervening marriage with a third person۔ یہاں پہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کیا کوئی بھی چیئرمین یونین، آپ کا ہسبینڈ چیئرمین یونین کونسل کو نوٹس بھیجتا ہے، اس کی کاپی اپنی بیوی کو بھیجتا ہے اور آربیٹریشن کونسل جو ہے وہ ود ان 90 ڈیز آپ کی ریکنسلیشن، آپ کا راضی نامہ کروانے میں ناکام ہو جاتی ہے، تو آپ کی جو طلاق ہے وہ افیکٹو ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ میاں بیوی نہیں رہیں گے۔ لیکن اگر آپ پھر بھی آپس میں رہنا چاہتے ہوں تو دوبارہ آپ ریکنسلیشن نہیں کر سکتے، راضی نامہ آپس میں نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ نکاح ضرور کر سکتے ہیں، آپ آپس میں نکاح کریں گے اور اس میں کسی قسم کی حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی کے آگے ہی مزید اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ unless such termination is for the third time so effective۔ اگر آپ پہلی بار اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور 90 ڈیز میں آپ کی ریکنسلیشن نہیں ہوتی، اس کے بعد آپ کی طلاق افیکٹو ہو جائے گی، وہ آپ کی بیوی نہیں رہی۔
اگر دوبارہ آپ لوگ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ نکاح کرنے کے بعد دوسری دفعہ آپ کا پھر ایسی سچویشن بن جاتی ہے، آپ کو سیم پروسیجر فالو کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ کی ریکنسلیشن نہیں ہوتی تو اس کے بعد اگر 90 ڈیز کے بعد جا کے آپ کی ریکنسلیشن ہوتی ہے اور آپس میں آپ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ ایسے نہیں رہ سکتے، آپ کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ تیسری مرتبہ اگر یہی سنیریو پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں، چیئرمین یونین کونسل کو اس کا نوٹس بھیجتے ہیں، چیئرمین یونین کونسل آربیٹریشن کونسل کو جو ہے وہ آپ کا میٹر ریفر کرتا ہے، آربیٹریشن کونسل جو ہے وہ 90 ڈیز کے اندر آپ کا ریکونسلیشن کروانے میں ناکام ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے اگر 90 ڈیز کے بعد جب آپ کی طلاق تیسری مرتبہ مؤثر ہو چکی ہے تو تب اگر آپ دوبارہ ریکنسلیشن چاہتے ہیں یا اکٹھا رہنا چاہتے ہیں تو آپ اکٹھا نہیں رہ سکتے، پھر آپ صرف نکاح نہیں کر سکتے، تب الحلالہ جو ہے اسے مست قرار دیا گیا ہے، تب حلالہ ضروری ہے۔ اور حلالہ قطعاً یہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک عام رواج چل چکا ہے کہ کسی ایک ایسے بندے کو انگیج کرنا، اس کے بعد ایک عورت کا نکاح کروا دینا اور نکاح کروانے کے بعد اس سے طلاق دلوا کے دوبارہ نکاح کر لینا، قطعاً یہ شرعی طور پر حلالہ نہیں ہے۔ شرعی طور پر جو حلالہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورت جب آپ سے تیسری مرتبہ طلاق ہو گئی ہے اور اب آپ پر جو ہے وہ حلالہ فرض ہو چکا ہے، اس کے علاوہ آپ نکاح نہیں کر سکتے، تو وہ عورت فردر کسی جگہ پہ اپنی پوری خلوص نیت کے ساتھ شادی کرے گی اور اپنے ازواجی جتنے بھی حقوق ہیں وہ ادا کرے گی، اور وہاں پہ اگر کسی مس ہیپ کی صورت میں اسے دوبارہ طلاق ہو جاتی ہے تو تب آپ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ ایک پراپر پروسیجر تھا جو قانون میں بتایا گیا ہے کہ قانونی طور پر طلاق کا اور طلاق دینے کا اور حلالے کا کیا پروسیجر ہے، اور یہی مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 اس ٹائم کے تمام علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ مشاورت میں بنایا گیا تھا، اور تمام مکاتب فکر کے علماء جو ہیں وہ اس نقطے پر متفق ہوئے تھے کہ یہی عین شرعی جو ہے وہ طریقہ کار ہے طلاق کا، اور آج صرف مقصود یہی تھا کہ آپ لوگوں کو شرعی طور پر طلاق کا جو مسئلہ ہے اس سے آگاہ کرنا۔ میرے مزید ویور جو اس بارے میں ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہوں تو اس میں نمبر آف ججمنٹس ہیں، بہت سے فیصلے ہیں، بہت سی عدالتوں کے فیصلے ہیں، لیکن ایک اس میں بہت ہی زیادہ مائل سٹون ججمنٹ ہے جس میں اس تمام طور موقف کو قانون اور قرآن مجید کی آیات کے مطابق اسے ثابت کیا گیا ہے اور احادیث کی روشنی میں اسے ثابت کیا گیا ہے۔ وہ ایک بہت ہی مائل سٹون ججمنٹ ہے، 2003 YLR 2630 لاہور کی ججمنٹ ہے، جس میں اسے اور بھی زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ جن میرے دوستوں کو مزید تفصیل جانی ہو وہ اس ججمنٹ کو لازمی پڑھیں۔ امید ہے آپ کو اس چیز سے آج، اس لیکچر سے آج فائدہ ہوا ہوگا، اور آپ کو جو شرعی طریقہ کار علماء اس وقت کے علماء نے بتایا تھا اور جو قانوناً آج بھی ہمارے معاشرے میں لاگو ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔